اندر اس کا یہ اجر و ثواب نہیں ملتا جتنا کہ کوئی نیک عمل کرنے کا اجر و ثواب عشرہ ذو الحجہ کے اندر ملتا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت۔ آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں تاکہ ہم اس کی فضیلتوں کو حاصل کر سکیں۔ یہ موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نیت ہم نے یہ کرنی ہے کہ ان فضیلتوں کو میں نے بھی اور ہم سب نے حاصل کرنا ہے۔ تو جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے اندر، وہ اعمال کیے جائے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر بھی ایک دن ہے جو یوم النحر جس کو کہتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس قربانی جیسا عمل پوری دنیا کے سارے اعمال سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ جو قربانی کا عمل ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ صحابہ تو صحابہ تھے نا، فوراً سوال کر لیتے تھے۔ سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی عمل اتنا بڑھ کر نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جو اس دن کے عمل سے بھی بڑھ کر اس کا عمل ہو سکتا ہے، یہ وہ شخص ہوگا جو اپنی مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور واپس نہ آیا ہو، تو اس شخص کا عمل بڑھ کر ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی عبادات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا اتنا اجر و ثواب عام دنوں میں نہیں ہوتا جتنا کہ یوم النحر والے عمل کا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ عشرہ پورا کا پورا فضیلت والا ہے، اور اس میں خاص دن جو ہے وہ یوم النحر کا ہے، وہ قربانی کا ہے۔ خون بہانا اللہ کے نزدیک یہ تمام نیکیوں سے، تمام عبادات سے یہ افضل ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اہل اسلام ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ وہ قربانی کا عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے، تاکہ اس محبوب ترین عمل کو میں کر لوں اور اللہ رب ذوالجلال مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو وہ کیا ہے؟ جانور کا خون بہانا ہے۔ اسی واسطے مسلمان اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اب جب جانور کا خون بہانا سب سے افضل عمل ہوا تو پھر ان لوگوں کے باطل نظریات خود بخود رد ہو گئے، جو لوگ کہتے ہیں او بھائی اتنے جانوروں کی قربانی کیوں پیش کرتے ہو، اس کی رقم جو ہے نا کسی غریبوں میں کیوں نہیں بانٹ دیتے، اور کسی بیوہ کو کیوں نہیں دیتے، کسی مسکین کو کیوں نہیں دیتے، کسی خیراتی ادارے والوں کو کیوں نہیں دیتے، کسی مستحق کو کیوں نہیں دیتے اس کی رقم؟ تو ان کو یہی عرض ہے ان کے سامنے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دن سب سے محبوب ترین عمل جو ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ تو اب اس کی نعم البدل قیمت نہیں بن سکتی۔ ایسے ملحد قسم کے لوگ جو ہے نا اس طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو جی اتنے لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو اتنے مستحق نظر نہیں آتے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جن کی 2-2 کروڑ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں 5-5 لاکھ کے 10-10 لاکھ کے موبائل ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بازو کے اوپر بندھی ہوئی گھڑی بھی لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تو پھر ان سے بھی کہا جائے کہ بھئی اتنے بڑے فون لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت تو چھوٹے سے فون میں بھی پوری ہوتی ہے، اتنی بڑی گاڑی لینے کا کیا ضرورت ہے؟ یہ تو چھوٹی میں بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، غریبوں میں کیوں نہیں بانٹتے؟ یہاں پر یہ اعتراض نہیں ہوتا۔ ان ملحدوں کا اعتراض ہوتا ہے تو دین کے کسی عمل پر یہ مذاق اڑانا چاہتے ہیں، لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ یہ وہ نور ہے
جس کو اللہ نے روشن کیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے جلائے ہوئے نور کو جو ہے یہ اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں. واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کر کے دکھائیں گے اگرچہ کافروں کو یہ برا لگے. تو ہر دور میں یہ لوگ کوشش کرتے آئے ہیں کہ لوگ قربانی جیسے عمل سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن الحمدللہ ہر سال اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یوم النحر، قربانی والا دن، جب جانور کا خون بہایا جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین یہ عمل ہے. اور پھر فرمایا کہ اس عشرے میں ایک دن ہے عرفہ کا دن. عرفہ کا دن، یہ وہ عرفہ کا دن ہے کہ جب حجاج کرام سارے کے سارے وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں عرفہ والے دن، اور 2 چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں. اس میں سارے شاہ و گدا برابر ہوتے ہیں، امیر و غریب برابر ہوتا ہے، سید غیر سید برابر ہوتا ہے، مالدار اور غریب دونوں برابر ہوتے ہیں، عربی اور عجمی برابر ہوتے ہیں، 2 کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں. عرفہ والے دن، جب یہ عرفہ والے دن عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں آ جاؤ، دیکھو میرے بندوں کو دیکھو. اعتراض کرتے تھے، تم نے اعتراض کیا تھا کہ ان بندوں کو کیوں پیدا کیا جاتا ہے جبکہ ہم عبادت کے لیے کافی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دیکھو پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر نظر دوڑاؤ، کوئی افریقہ کا ہے، کوئی ایشیا کا ہے، کوئی یورپ کا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی افغانستان کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی چائنا کا ہے. یہ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں میرے حکم پر جمع ہوئے ہیں، اور میرے حکم پر انہوں نے 2 چادریں زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی ورد ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ جملے کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ کیوں کہتے ہیں؟ یا اللہ یہ تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، یہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں، یہ تجھ سے رضا چاہتے ہیں تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ بننا، میں نے ان سب کی بخشش بھی کر دی ہے اور مغفرت بھی کر دی. اور جو ہم روایت سناتے ہوتے ہیں نا کہ جو حج کر کے واپس آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہو. جس طرح کہ معصوم بچہ ہوتا ہے گناہوں سے پاک، اسی طرح حاجی حج کرنے کے بعد وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب عرفے والے دن یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو اس کے لیے یہ فضیلت کا اعلان ہوتا ہے کہ حاجی تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہے جس طرح کہ معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور یہ یوم عرفہ کا دن سارے مسلمان دیوانہ وار جمع ہوتے ہیں، دھول سے اٹے ہوئے. اب تو سہولیات ہیں، اب تو خیمے بنائے گئے ہیں، اب تو گرمی لگتی ہے تو پانی بھی بہایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب بھی مشقت ہے. پہلے تو بڑی مشقتیں ہوا کرتی، جلستی ہوئی دھوپ اور لو اور اس سے جسموں کا جلنا، پراگندہ حال، بال بکھرے ہوئے، ناخن لمبے. اللہ کا حکم ہے اتنے بال نہیں کاٹنا. یہ دیوانہ، یہ حج جو عمل ہے یہ عاشقانہ عمل، عاشقانہ. جب عاشق اب عشق کی انتہا کو پہنچتا ہے نا تو اپنے آپ سے بے خبر ہوتا ہے. تو اس دن یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میری مرضی نہیں چلتی. اب یہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مار نہیں سکتا، حتیٰ کہ جسم پر رینگنے والی جو مخلوقات ہوتی ہیں جوئے وغیرہ اس کو بھی نہیں مار سکتا. تو یہ عشق کے اندر، اللہ کے عشق کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب کہتا ہے کہ ربا معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا ہے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے حج بیت اللہ ادا کیا ہے، وہ بھی خوش قسمت ہے جنہوں نے ارادے کیے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل دعا، سب سے بڑی دعا، سب سے عظیم تر دعا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے وہ عرفہ والے دن ہوتی ہے۔ یہ صرف وہاں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ یہاں پر بھی جن کے دلوں کے اندر تڑپ ہے، خواہش ہے، جانا چاہتے ہیں نہیں جا پا رہے، مجبوری کی وجہ سے، وسائل کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو فرمایا کہ دل میں تڑپ ہے نا، او ایمان والو، اس دن عرفہ والے دن تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تم جو دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ افضل الدعاء الدعاء یوم العرفہ، سب سے افضل دعا یوم العرفہ کی، تو اسی لیے وہ حجاج کرام جو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں وہ خوش قسمت ہے، جو دعائیں مانگیں گے ان کی قبول ہوگی۔ اور آپ جانا چاہتے ہیں، جب آپ چلے جائیں ان ایام کو پائیں تو اپنے لیے بھی دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا ضرور اس دن قبول ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا جو آدمی روزہ رکھے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنے والے اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روزہ، اس کا اجر و ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے۔ فرمایا کہ ایک سال گزشتہ کے تو پتہ ہے کہ چلو انسان سے غلطیاں ہوئی ہیں، آنے والا سال اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایک اگلا سال ملے ہی نہ، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے اس کو گناہوں سے پاک لکھ دیتے ہیں، اس کو لکھوا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے۔ اور اس کی ایک روایت اور سن لیں، ایک فضیلت یوم عرفہ کے دن کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے وہ عام دنوں میں اتنی بخشش اور مغفرت کبھی بھی نہیں ہوتی جتنی کہ اس دن اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ بھائی عام دنوں میں ہم سنتے ہیں نا، رمضان میں اتنی لوگوں کی بخشش مغفرت ہوتی ہے، آخری دن اتنی بخشش و مغفرت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ بخشش اور مغفرت ہوتی ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتی ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت والا دن ہوا۔ تو جب بخشش وہاں عام ہے، مغفرت عام ہے، تو بندے کو چاہیے نا کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے، معاف کروا دے اپنے آپ کو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ روزہ رکھ لے۔ یہ اظہار ہے اس بات کا کہ ربا میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا، میں تجھے راضی کروں گا، میں روزہ ضرور رکھوں گا۔ تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تحفے میں یہ لے، پچھلے سال کے گناہ بھی تیرے معاف، آنے والے سال کے بھی تیرے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ لیکن ان دنوں میں عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے، ان دنوں کو وہ خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ اہمیت قرآن سے ثابت ہے اور سنت سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو جب صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے، قرآن سے اس کی فضیلت ثابت ہے، تو اس پر عمل ہم کیوں نہ کریں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عمل فرمایا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تھے، حج کی فرضیت آئی، اس وقت سے لے کر اپنے آخری وقت تک خود بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تلقین فرمایا۔ اگرچہ یہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اگر جسے طاقت ہو، تھوڑی برداشت ہو، نیکیاں کمانے کا جنون ہو، اللہ کو راضی کرنے کا عزم ہو، تو اس کے لیے بڑا خاص موقع ہے، اس موقع سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
تو ایک تو یہ ہے کہ اس دن بخشش اور مغفرت عام کر دی جاتی ہے، اور پھر اس دن جب حجاج کرام واپس ہوتے ہیں تو اللہ کے ہاں مقام کو پاتے ہیں، فضیلت کو پاتے ہیں، اور جو آدمی یہاں پر ہوتا ہے عبادت کے اندر اس کے دن بھی گزرتے ہیں تو اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے، تو اور کیا چاہیے بندے کو۔ تو کم از کم ہم نے یہ عزم ضرور کرنا ہے۔ پہلے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ ان فضیلتوں کو ہم سمجھیں، ان کمالات کو ہم سمجھیں، اس اہمیت کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان ایام کے متعلق، اس عشرے کے متعلق فرمایا کہ اس میں تحلیل بھی کیا کرو، تسبیح بھی کیا کرو اور تحمید بھی کیا کرو۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، لا الہ الا اللہ یہ بول ہمارے زبانوں پر ہو، اس کا اظہار ہو، اس کا پرچار ہو، دوسروں کو دعوت ہو، دوسروں کو اس کا مفہوم سمجھانا مقصود ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اس نظریے کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں تحلیل کثرت سے کیا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اور دوسرے کیا ہے؟ تسبیح۔ بہترین تسبیح کون سی ہے؟ جو امام الانبیاء نے جس کا اعلان فرمایا اور جو فرشتوں کا بھی وظیفہ ہے، اور ایک روایت میں روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو جو رزق دیا جاتا ہے اس تسبیح کی برکت سے دیا جاتا ہے، اور وہ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بڑا عظیم جملے، عظیم جملے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی تسبیح کو اپنی کتاب بخاری کے اندر آخری جو ہے حدیث میں نقل کیا ہے، اور جب نقل کیا تو اس کے متعلق الفاظ کیا آئے ہیں حدیث میں؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کلمے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں، کوئی وقت نہیں لگتا، 2-3 مرتبہ بچے کے سامنے بھی پڑھو تو اسے بھی یاد ہو جاتا ہے، اتنے آسان جملے ہیں نا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر جہاں اعمال تولے جائیں گے اور وہاں اعمال وزنی ہوں گے تو فرمایا کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ سب سے وزنی ہوں گے، ثقیلتان فی المیزان۔ اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو اس کی کثرت کرے گا نا، رزق کا معاملہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں ہے گا، رزق کی تنگی نہیں ہوگی انشاءاللہ، یقین کے ساتھ پڑھیں گے آپ۔ اور پھر روایت کے اندر خاص طور پر بھی ذکر ہے جو صبح فجر کے وقت ان کو پڑھے گا، 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے گا، جب تک وہ جیے گا رزق کے معاملے میں کبھی تنگ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر مختلف الفاظ آئے ہیں احادیث میں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ تو یہ مختلف ہیں، لیکن ان میں سب سے آسان، سب سے مشہور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی کثرت کریں اس عشرے کے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ تحمید، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، الحمدللہ الحمدللہ۔ نمازوں کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا، نیکی کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عشرے کے اندر تحلیل بھی کیا کرو، تسبیح بھی کیا کرو، اور تحمید بھی اللہ کی بیان کیا کرو۔ جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان دنوں کے اعمال سب سے محبوب ترین اعمال ہیں اللہ کے نزدیک،
تو کیوں نہ ہم ان دنوں کو قیمتی بنائیں. یہ نہ ہو کہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں. بس صرف ہم یہ سمجھے کہ عید آنے والی ہے کہ بھئی جانور کو ذبح کریں گے. صرف جانور کو ذبح کرنا مقصود نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. اللہ کا حکم ہے میں اس وجہ سے جانور کا خون بہا رہا ہوں, یہ اللہ کا حکم ہے. تو جہاں پر ہم جانوروں کے خون بہانے کا عزم کیے ہوئے ہیں تو وہاں پر اپنے نفس کی بھی قربانی دیں. اپنے نفس پر بھی, اپنی انا پر بھی چھری پھیرنی, اپنی انا پر, اپنے غصے پر, اپنی ضد پر, اپنی اکڑ پر, اپنے حسد پر یہ چھریاں پھیرنی ہیں. یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا, حسد نہ کرنا. یہ بھی اللہ کا حکم ہے نا, دل میں کینہ نہ رکھنا. یہ بھی اللہ کا حکم ہے نا, دل میں بغض نہ رکھو. وہاں اللہ کا حکم پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ان باتوں کا بھی خیال کرو, ان باتوں کا بھی ارادہ کرو. یا اللہ جس طرح تیرا وہ حکم ہے میں پورا کرنے کے لیے پرعزم ہوں, اس طرح یا اللہ تیرے ان احکام پر بھی, ان حکموں کو بھی پورا کرنے کے لیے میں پرعزم ہوں. تو فرمایا کہ اس ذو الحجہ کے اندر یہ نیت اپنے دلوں کے اندر بیدار کریں. ہاں, ایک دوسروں کا خیال کریں, ادب کریں, غلطی ہو جائے معاف کر دیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناچاکی نہ بڑھائیں, اختلافات نہ پیدا کریں, دوریاں نہ پیدا کریں. دین اسلام یہ قربت کا نام ہے, یہ ایک دوسرے کو قریب کرنے کا نام ہے, درگزر کرنے کا نام, معاف کرنے کا نام ہے, ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کا نام, تنقید کا نام نہیں ہے, بغض رکھنے کا نام نہیں ہے, حسد اور کینہ دل میں بٹھانے کا نام نہیں ہے. ان چیزوں پر بھی ہم نے چھری پھیرنی ہے, یہ بھی عزم کرنا ہے. یہ بھی ذو الحجہ کا پیغام ہے, ذو الحجہ کا پیغام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کے اہم مسائل ہیں جانور کے متعلق وہ تو گزشتہ جمعے کے اندر میں نے بیان کیے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلا جو جمعہ آئے گا اس میں انشاءاللہ العزیز قربانی کا فلسفہ, قربانی کی اصل روح کیا ہے اور اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں, اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے, اس حکم کو پورا کرنے میں ہمیں کیا ملے گا, دنیا میں اس کا کیا ملے گا, ہمیں اس کا اجر کیا ملے گا, اور آخرت میں کیا ملے گا. انشاءاللہ العزیز اس کا بھی بیان ہوگا زندگی رہی تو. تو اس لیے ان چیزوں کو جو ہم نے بیانات کی صورت کے اندر جو سنے ہیں, جو فضیلتیں, جو خاص باتیں ہیں, ان کو آگے بھی ہم نے بیان کرنا ہے. اللہ کریم سے یہی دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.